24/7 teachers training. A lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن تیسری جماعت کی اسلامیات کے باب ششم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آئیں سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان اور حالات زندگی کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام اور صدیق کا لقب حاصل ہونے کے بارے میں جان سکیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و کردار کے بارے میں جان سکیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دین اسلام کے لیے خدمات سے رہنمائی حاصل کر سکیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں. مثلا، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ اول کون تھے؟ کتاب کی مدد سے طلباء کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیں. انہیں بتائیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا اور ابو بکر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی. آپ بہت عمدہ کردار کے مالک تھے اور آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے امیر اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا. آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اس کے بعد طلباء سے سبق کے ابتدائی تعارف و خاندان والے حصے کی بآواز بلند پڑھائی کروائیں. کتاب کی مدد سے طلباء کو بتائیں کہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. دعوت اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس کے بعد طلباء سے سبق کے قبول اسلام والے حصے کی بآواز بلند پڑھائی کروائیں. کتاب کی مدد سے طلباء کو بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خدمت میں اپنی جان اور مال دونوں پیش کرتے رہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ تر وقت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کے ساتھ ہونے والی تمام جنگوں میں حصہ لیا. اس کے بعد طلباء کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا واقعہ سنائیں. طلباء سے سبق کے اسلام کے لیے خدمات والے حصے کی بآواز بلند پڑھائی بھی کروائیں. کتاب کی مدد سے طلباء کو بتائیں کہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا. اس کے بعد طلباء سے سبق کے قبول اسلام
اور وفات والے حصوں کی بآواز بلند پڑھائی کروائیں۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے کیا خدمات تھیں۔ گھر کے کام کے لیے طلباء کو میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سیکھا کے عنوان پر چند سطریں لکھ کر لانے کا کہا جا سکتا ہے۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔